بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پیرنٹس ڈیوٹی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بچوں کے نیپی اور ڈائپر ریش کے بارے میں۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ ڈائپر ریش ہوتا کیا ہے۔ جب بچوں کی وہ جگہ جہاں ڈائپر لگاتے ہیں سرخ ہو جائے یا چھل جائے یا اس میں سے خون آنے لگے تو اس کو ڈائپر یا نیپی ریش کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مین وجوہات یہ ہے کہ جب ڈائپر بہت زیادہ دیر تک گندا اور گیلا ڈائپر ہو، یا پھر چھوٹا اور تنگ ڈائپر ہو، یا پھر کسی نئی دوائی کا استعمال کروایا گیا ہو، یا پھر نئی خوراک کا استعمال شروع کروایا گیا ہو، جب بچے کی جلد بہت زیادہ نازک ہو اور اس کو انفیکشن کا خطرہ ہو جس کو ہم فنگل انفیکشنز کہتے ہیں، اور جب ڈائپر میں موجود کیمیکل بچے کو الرجی کر جائیں، یا پھر اینٹی بائیوٹکس کا استعمال، یا پھر ماں نے اینٹی بائیوٹک استعمال کی اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہو، بچے میں پیدائشی طور پر زنک کی کمی، لیکٹوز کا یعنی دودھ کا ہضم نہ ہونا، یہ تمام وجوہات بچوں میں نیپی ریش اور ڈائپر ریش کی وجوہات بن سکتی ہیں۔ اب ہم اس کی علامات جانیں گے جو بچے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب بھی بچے کو ڈائپر ریش یا نیپی ریش ہوتا ہے تو متاثرہ جگہ چھلی ہوئی یا سرخ ہوتی ہے اور متاثرہ جگہ گرم بھی ہو سکتی ہے۔ متاثرہ جگہ پر خشکی یا سفیدی نمایاں ہو سکتی ہے۔ متاثرہ جگہ پر درد ہوتا ہے اور بچے کو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ متاثرہ جگہ پر خارش یا چھالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ جن کاموں کو کرنے سے ریشز نہیں ہوتے۔ نمبر 1، بچوں کا ڈائپر بار بار تبدیل کریں۔ متاثرہ جگہوں کو صاف اور خشک رکھیں۔ جب بھی ممکن ہو ڈائپر اتار دیں۔ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 گھنٹے کے لیے بچوں کو ڈائپر پہنائیں اور دیر تک خشک رہنے والے ڈائپر استعمال کریں۔ پانی یا بغیر خوشبو والے ویپس سے صاف کریں اور روزانہ بچوں کو نہلائیں۔ جب ڈائپر تبدیل کریں تو جگہ کو اچھی طرح سے دھوئیں اور ان غلطیوں سے لازمی پرہیز کریں۔ نیپی والی جگہ پر لوشن ہرگز استعمال نہ کریں۔ پاؤڈر یا ٹیلکم پاؤڈر کا استعمال نہ کریں۔ ڈائپر کا مناسب سائز لیں۔ اگر متاثرہ جگہ ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ صحیح علاج سے 2 سے 3 دن میں یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی ایسی کریم استعمال نہ کریں جس میں اسٹیرائڈ موجود ہو، کیونکہ یہ بچوں کے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہیں اور بچہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، جیسے کشن سنڈروم نامی بیماری۔ یہ متاثرہ جگہ سے بچوں کے خون میں شامل ہو سکتی ہے، جس سے بچوں میں موٹاپا، بلڈ پریشر اور شوگر جیسے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اس کا اوریجنل گھریلو علاج اور چند احتیاطی تدابیر آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے سرسوں کا تیل یا ناریل کے تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ویسلین معمولی ریشز کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اور ان میں بچوں کی ویسلینز بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ویزلین جلد پر ایک تہہ بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے نمی اور گندگی ڈائریکٹ جلد پر نہیں لگتی۔ اب گھریلو علاج اور صفائی کے باوجود ریش ٹھیک نہ ہو تو آپ گھر پر چند ایسی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں جن میں زنک آکسائڈ موجود ہو۔ زنک آکسائڈ ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہیلنگ میں بھی مدد کرتا ہے اور جلد پر ایک تہہ بنا دیتا ہے جو نمی اور گندگی کو جلد پر نہیں لگنے دیتا۔ اور مارکیٹ میں موجود کیوٹیپو کریم، ریشنل کریم اور سوڈو کریم میں بھی زنک آکسائڈ پایا جاتا ہے۔ ان کریمز کے لگانے سے بھی بچوں کی ریشز میں بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بچوں کو ڈاکٹرز کو کب دکھائیں؟ جب ریشز کے بعد بچوں کو بخار، پیپ کا آنا اور بچہ بے چینی محسوس کر رہا ہو تو اس صورت میں آپ بچوں کو گھر میں علاج بالکل نہ کریں، بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اور پھر ڈاکٹر آپ کے بچے کے معائنے کے بعد چیک کرے گا کہ ڈائریا کی وجہ سے لیکٹوز انٹالرنس تو نہیں ہوگی۔ پھر ڈاکٹر آپ کے بچے کو لیکٹوز فری یا پھر لو لیکٹوز دودھ لکھ کے دے گا۔ اور اگر آپ کے بچوں کو پیدائشی طور پر زنک کی کمی ہوئی تو ڈاکٹر آپ کے بچوں کو زنک والا سیرپ لکھ کے دیں گے۔ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، بچوں کا خاص خیال رکھیں، بچوں کو صاف رکھیں اور بچوں کی حفاظت کریں۔ اللہ حافظ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب